کچھ باتیں قرآن میں 100% کلیئر بتا دی جاتی ہیں اور کچھ راز انسانوں کو خود کھولنے پڑتے ہیں۔ خدا نے یہ دنیا بنائی ہے، ہمیں ویسے ہی چل کر کامیابی مل سکتی ہے جیسے اس نے ہماری پریکشا کے لیے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں سورہ اسراء میں معراج 622 عیسوی، جبکہ یروشلم یعنی امن کا شہر پر رومی ہرکولس اور ایرانی بہودی وادی راجا کا باری باری سے قبضہ رہتا تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ غلامی کے دور میں رسول اللہ کو مکہ سے 800 میل دور فلسطین فلسطین یروشلم ایک خاص طرح کی سواری کے ذریعے لے جایا گیا، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ اس بات کی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ اب ہر دھرم کے ماننے والے ایک خدا کی پرستش کریں گے۔ یہ عبادت چاہے یہودیوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، مسلمانوں کی ہو یا کسی اور دھرم کی۔ لیکن یہ امن کا شہر اب اللہ انسانوں کے ذریعے سے اس کو پرامن بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس ڈیوائن راز کو نہ مسلم سمجھ سکے، نہ یہودی اور نہ عیسائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے امتحان میں اجتماعی طور سے یہ تینوں قومیں فیل ہو گئیں۔ جب موسیٰ زندہ تھے تو وہ فرعون کی حکومت میں زندہ رہے، جب عیسیٰ رہے وہ رومی کنگ کی غلامی میں رہے، اور جب محمد پیدا ہوئے اس وقت بھی ایرانی مشرک بادشاہ کی سلطنت کی حکومت میں رہے۔ انہوں نے کبھی جنگ آزادی کی نہ کوئی جنگ لڑی، نہ ہی کسی حکومت کے خلاف کسی کو اکسایا۔ ہمیں بھی ان تینوں گریٹ نبیوں یعنی کہ آل ابراہیم کے قدموں پر چلنا ہے۔ یروشلم کسی بھی حکومت کے ادھین ہو، ہمیں خدا کی عبادت ہمیں خدا کی عبادت اور آپسی محبت کو بڑھاوا دینا ہے۔ جنت ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جن کا دل قلب شفیق یعنی چڑیا دل جیسا ہو، محبت بھرا ہو۔ اور آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کعبہ، بیت المقدس یا دیوار گریا نہیں چاہیے، بلکہ شفیع روح چاہیے۔ وہ تبھی پاسبل ہے جب ہم مل کر پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ یہی قرآن کا پیغام انسانیت کے نام ہے، نہ صرف فلسطین بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے۔